اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری. مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے. فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار. لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا. اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے. ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے، جو چاہے کرے. اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ کا ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقی پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ عیسیٰ محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی، آپ کی جانثار. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں؟ فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے. جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا شرمگاہ کے اندر. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو. لیکن آپ گزر رہے. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں. یہ سیرت کوئی بلاتا سناتا ہے؟ یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ. انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے. یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا. عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا. اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے. 3 برس. اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں. یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا. اور لیڈروں کے لیے تو کلاس 1 لاکھ بھی کلاس ہے. آپ تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے. وہاں کیا تھا؟ ٹوٹلی بائیکاٹ. ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے. کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا. بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے. آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے استقامت. اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. ابو طالب نے بلایا اس کو،
भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। चचा जान अब तो या ये बात बुरी होगी या मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इसी में खत्म हो जाऊं। 12 शेब बनी हाशिम में 3 बरस इस हाल में गुजरे हैं। टोटल बाइकआउट, कोई खाने पीने की नहीं। कुछ लोग थे शरीफ उन नफ्स, मसलन हकीम बिन हिजाम थे रजी अल्लाह ताला, बाद में ईमान ले आए। हजरत खदीजा के वो रिश्तेदार थे। वो पहाड़ पर चढ़कर एक तरफ से रात की तारीकी में, दोनों दरवाजे तो बंद है, पहाड़ पर चढ़कर चोटी से नीचे उतर के कोई चीजें खाने पीने की दे आए बस अल्लाह। कोई और एक आध होगा ऐसा। यहां तक नौबत आई है कि बनी हाशिम के ये फूल जैसे बच्चे मासूम भूख से बिलबिला रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है कि सूखे चमड़े उबाल कर उसका पानी उनके हलक में टपका दिया जाए। और जो हुआ वादी ताइफ में, जब मक्के वालों ने फैसला कर लिया आप कत्ल कर दो, अबू तालिब भी फौत हो चुके हैं, अब कोई अंदेशा नहीं, कोई खाना जंगी शुरू नहीं होगी, कोई इंट्रा ट्राइबल वॉर नहीं होगी, तो आप ताइफ गए हैं। शायद वहां के 3 सरदार थे बड़े, और ये ताइफ असल में कुरैशी का समझिए कि ये उनका गर्मियों का ये सेहत अफजा मकाम था। ये तमाम जो सरदार थे मक्के के, उनकी जायदादें वहां थी, बागात थे, और वहां के भी 3 सरदार थे। तो शायद उनमें से किसी को अल्लाह तौफीक दे दे। वहां गए हैं और सिर्फ एक साथ है हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। हजरत अबू बकर भी साथ नहीं थे, साए की तरह साथ रहने वाला भी साथ नहीं था। वहां जाकर जो आपने तीनों से बात की है, तीनों ने वो बातें कही हैं जो कलेजे को चीर जाए। तुम्हारे सिवा कोई अल्लाह को नहीं मिला था रसूल बनाने, जाओ चले जाओ। ये कहता है फौरन चले जाओ यहां से, इसलिए कि हो सकता है कि तुम सच्चे हो तो कहीं मैं तुम्हारी तौहीन न कर दूं, और यह भी हो सकता है तुम झूठे हो तो झूठे को मैं मुंह नहीं लगाना चाहता। 3 दिन की ये सख्ती, और उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रीट अर्चिन्स जो कहलाते हैं हमारे ठोकरे गलियों के, उन्हें इशारा कर दिया जरा इनकी खबर लो। अब वो पथराव कर रहे हैं। जैसे हमारे यहां कोई आ जाता है, कोई नीम पागल या कोई और किसी तरह का मस्त किस्म का आदमी, और उसके ऊपर छोकरे चारों तरफ हो और सता रहे हो। ये नक्शा था, और ताइफ की गलियां थी, और महबूब रब्बिल आलमीन थे। इधर से पत्थर आ रहे हैं तो ज़ैद इब्न हारिसा रुकावट बन गए, लेकिन पीछे से आ रहे हैं, वो कैसे रोकेंगे? पीछे जाते हैं तो इधर से आ रहे हैं। जिस्म लहू लुहान है, खून रिस रिस कर जख्मों से जूतियों में आके जम गया है। फिर वहां से आप निकल कर गए हैं, एक बाग में थोड़ी सी पनाह ली है थोड़ी देर के लिए, जूते बड़ी मुश्किल से उतरे हैं, खून जमा हुआ, और वो जो फिर दुआ निकली है आपके, वो कलेजे को चीर जाने वाली है। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूं, अपनी कुव्वत की कमी का, अपने वसाइल की कमी का, और लोगों में जो रुसवाई हो रही है। इला मन तकेलुनी इला बाइदी यतजहमुनी और इला अदुव्वि मल्लकता अमरी। मुझे किसके हवाला कर दिया है? मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया, जो चाहे मेरे साथ कर गुजरे। फरियाद है कि नहीं? बड़ी जोरदार फरियाद है, बड़ी जोरदार। लेकिन फिर मकाम अबदियत का ज़हूर होता है। इन लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली। ए अल्लाह, अगर तू नाराज नहीं है, मुझे अंदेशा ये हो गया कि कहीं तू नाराज तो नहीं हो गया, कहीं तूने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया। अगर तू नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, जो हो सो सर तस्लीम खाम है, जो मिजाज यार में आए। वापस आए हैं तो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते थे, वहां तो कत्ल का फैसला हो चुका। बाहर ही आपने डेरा लगाया, ज़ैद इब्न हारिसा को भेजा, फलां शख्स के पास जाओ कि तुम अगर अमान में ले लो मोहम्मद को तो मोहम्मद आ जाए। तुम्हें तो मेरी ये पोजीशन नहीं है, मैं कुरैश के मुकाबले में अमान नहीं दे सकता। दूसरे के पास भेजा, उसने भी कुछ ऐसे जवाब दे दिया। तीसरे के पास जब गए हजरत ज़ैद, मुतइम बिन अदी,
اس نے کہا ٹھیک ہے، میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کرے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان۔ لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں، جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس وقت کہا حضرت ابوبکر 2 پہرےدار کی حیثیت سے کھڑے تھے، حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی، کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک ہرا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال 1/4 تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی، بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء تو نہیں، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش یہ ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے بروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ اب رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے۔
हुजूर ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया, 2 पत्थर में। ये है उसवा, ये है आपकी सुन्नत, आपका उसवा हसना। लेकिन इस उसवा हसना से फायदा कौन उठा सकता है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। उसवा तो अपनी जगह है, कुरान में हिदायत सबके लिए, हुदल लिन्नास, लेकिन फायदा उठाएंगे सिर्फ मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन है सबके लिए। उसवा सबके लिए है, लेकिन इस्तिफादा वही कर सकेगा जो 3 शर्तें पूरी करे, अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ। बहरहाल ये मैंने आपके सामने इस हवाले से रखा है। ये उसवा जो है हुजूर का, ये हम पर इत्माम हुज्जत है। देखिए, नोट कीजिए, पूरी नौ इंसानी पर इत्माम हुज्जत, इस्लाम का निजाम अदल इज्तिमाई जो कायम करके दिखा दिया, हुज्जत कायम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डूएबल, किया जा सकता है, ये काम हो सकता है। इसलिए कि जमीन पर कदम ब कदम चलकर ये इनकलाब आया, मेहनत से आया, मुशक्कत से आया, ईसार से आया, कुर्बानियों से आया, तकलीफें झेल कर आया, सब्र मुसाबरत से आया, इस्तिकामत और मुकाबत से आया। यहां पर मौजज़ों की कार फरमाई ना होने के बराबर है। यहां धूप से बचाने के लिए कोई अल्लाह ने साहिबान नहीं दिया, ज़ल्लल्लाहु अलैकुम गमाम, और भूख से बचाने के लिए मन्नो सलवा नाजिल नहीं हुए। ग़ज़वा तबूक में ऐसा भी हुआ है कि 3-3 मुजाहिदीन का 24 घंटे का राशन एक खजूर, एक ने मुंह में रखी, कुछ चूस ली, कुछ ग्लूकोज चला गया उसमें से, दूसरे को दे दी, उसने चूस ली, भी तीसरे को। मन्नो सलवा नाजिल नहीं हुई। मेहनत, मुशक्कत, इशार, कुर्बानी, सब्र, मुसाबरत, इस्तिकामत, मुकाबत, यह है उसवा रसूल। अस्सलामु अलैकुम सामीन, डॉक्टर इसरार अहमद साहब के मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल सदाए ईमान को सब्सक्राइब कीजिए।